ما قبل کی آیات کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام، مرتبہ، خصوصیات عطا فرمائی تھی اس کا بیان تھا، اور خوشخبریاں بھی تھیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب جو اللہ نے انعامات نبی پر کیے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی جی تسلی دے رہے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ یہ آپ کی بچپن کی زندگی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور پایا ہم نے آپ کو متلاشی راہ، کیا متلاشی راہ، اور آپ کی رہنمائی کر دی۔ یہ آپ کی جوانی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو پایا تنگ دست تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کے پیدائش سے 2 ماہ پہلے آپ کے والد عبداللہ 24-25 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ یتیم تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ اتنی محبت نبی کے ان کے وجود کے اندر سینے میں اللہ نے رکھ دی کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ علیہ السلام سے پیار فرماتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے اس تربیت میں رہے۔ جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے حقیقی چچا ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے آپ کی ایسی پرورش کی کہ آپ کی پرورش کے اندر کوئی کمی، کوئی کسر رہنے نہیں دی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچپن کو محفوظ رکھا، باوجود یتیم ہونے کے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف حمیدہ اور عادات جمیلہ جتنی بھی تھیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بچپن سے پیدائشی طور پر، چونکہ نبی جو پیدائشی طور پر صاحب کمالات ہوا کرتا ہے، تو آپ اس معاشرے میں امین صادق کے نام سے مشہور تھے۔ پھر ہم نے آپ کو متلاشی راہ دیکھا، چلو یہ ذرا بعد میں کرتے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا۔ تو یہ ہوا اس طرح کہ مکہ کے رئیس ترین خاتون تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے مال میں مساربت کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ پہلے پھیرے میں، تجارتی قافلے میں آپ کو بہت منافع ہوا، آدھے راستے سے واپس آنا پڑا۔ بڑے بڑے رئیسوں نے پیغام نکاح بھیجے تھے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پیغام بھیجا انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنا مال جیسا آپ چاہتے تھے ویسا خرچ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے، انہوں نے بھی مال ایسا ہی خرچ کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یعنی اس لحاظ سے بھی آپ کو تنگ دست نہیں رکھا۔ اب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا۔ ضال کا معنی، ایک معنی گمراہ بے خبر، کیا گمراہ بے خبر اور گمشدہ۔ جیسے ایک حدیث میں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت یعنی دانائی کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ ٹھیک، ضال کا، ایک ضال کا معنی وہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی، گمراہ، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنا ہے نا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں قرآن آپ بھی پڑھن والا نہیں جدوں تک استاد
کیسے پتہ چلے گا یہاں کون سا معنی کرنا ہے کون سا نہیں کرنا؟ یہ استاد بتائے گا نا جی، کیوں جی؟ یہ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھے ہم پڑھتے ہیں، ریٹائر ہو کے ہوں کام ہی کوئی نہیں تو کچھ لکھ لو، چلو تفسیر ہی لکھ لو، 4 تفسیرہ کٹھیاں کیتے 6ویں تفسیر بن جاتی این جی ہے نا۔ وہ تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، دکان میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر 5-6 تفسیریں رکھو سامنے، کچھ باتیں ادھر سے لے لو، کچھ نکات ادھر سے لے لو، ایک تفسیر آپ کی بھی بن جائے۔ اس کا نام تفسیر۔ تفسیر کے لیے بہت مہارت چاہیے۔ بہرحال پایا ہم نے آپ کو متلاشی راہ، چونکہ آپ کے اندر اعمال کا ایک سمندر موجزن تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ عشق الہی کی آگ جو تھی وہ آپ کو تڑپا رہی تھی، لیکن چونکہ منزل کوئی سامنے نہیں تھی، منزل، اچھا بڑے بندے ہوتے ہیں وہ کام کرنا لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم کوئی نہیں، کام کرنے کا کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جس میں وہ کیا کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ تو آپ غاروں میں نکل کر تنہائی میں عبادت کرتے تھے، مہینوں کا راشن لے جاتے اور غاروں میں اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن طہارت کا نہیں پتا تھا، ہاتھ منہ وغیرہ تو دھوتے تھے لیکن وضو کے طریقے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ تو شریعت نے بتایا نا، یہ شریعت نے بتایا ایک طریقہ ہے۔ آپ عبادت کرتے تھے لیکن نماز کی اتنی رکھتے ہیں، اس وقت اتنی ہے، اس وقت اتنی ہے، اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو آپ متلاشی راہ تو تھے، فہدا سو ہم نے رہنمائی کی، وحی کے ذریعے سے ایک ٹارگٹ دیا آپ کو۔ اب ٹارگٹ ملا نا، اب پتہ ہے میرا ہدف کیا ہے، چلنا آسان ہے۔ بھائی ٹارگٹ مل جائے چلنا آسان ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، مزدور ٹارگٹ رکھتے ہیں، یہ ہیں 4000 اینٹیں یہ اوپر پھینک دو، اتنے پیسے ملیں گے، ٹارگٹ۔ اور اب ایک ڈھیر لگاؤ، چکی جائے، انہوں نہ انہوں پتا ہے میں کنیاں چکنیاں نے، اور نہ بتانے والا بتائے کتنی اٹھانے، تو بندہ تو تھک جائے گا۔ تو یہاں پر ٹارگٹ دیا شریعت کی صورت میں، وہی نازل ہوئی غار حرا کے اندر۔ اب پتہ چلا پاکی کیا ہے، طہارت کیا ہے، عبادت کیا ہے، ریاضت کیا ہے، حب الہی کیا ہے، عشق الہی کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خدمت خلق کیا ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا نا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ نبوت نہیں ملی تھی۔ جیسے معاشرے کے عام افراد تھے اپنی زندگی گزار رہے تھے، آپ بھی ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، تو آپ متلاشی راہ تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ نبی جی ہم نے بچپن میں آپ کو نہیں چھوڑا، یتیمی میں آپ کو نہیں چھوڑا، جوانی میں آپ کو نہیں چھوڑا، اب نبوت دے کے ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بتانا یہ مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تنگ دست پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ یہاں غنی سے مراد ظاہری غنا نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل غنا غنا نفس، دل کا غنا ہے۔ کیا ہے؟ دل کا غنا ہے، دل سے ورنہ یہ جو امیر ہے میں نے اس دن بات کی تھی وہ ادھوری رہ گئی۔ ہم کیا کرتے، کماتے ہیں لگاتے نہیں ہیں، کماتے ہیں لگاتے نہیں ہیں۔ تو یہ کنجوسی کا، بخیل ہونے کی علامت ہے، بخل کی علامت ہے کہ جمع کرتے۔ اچھا پھر اس حد تک انسان اندھا ہو جاتا ہے، سامنے بندہ مر رہا ہے لیکن اسے پھر بھی اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، بینک بیلنس بڑھانے کی، وہ اس کے لیے بندہ مارنا پڑے مار دیتا ہے، دھوکہ دینا پڑے دے دیتا ہے، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے کسی کی کمپنی کو دیوالیہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ غنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ظاہری غنا بھی عطا فرمایا تھا، باطنی غنا بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 بوریاں درہموں کی برکر آئیں، کتنی؟ تقسیم کرتی رہیں، روزے سے تھیں، شام کو اتنا بھی نہیں بچہ کہ افطار کر سکے، خشک روٹی سے افطار کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کا غنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل کا غنا۔ عصر کی نماز اچانک پڑھائی، دوڑے آپ علیہ السلام گھر کی طرف، پھر باہر نکلے،
انسان نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، آج اچانک کہا میرے گھر میں کچھ درہم اور دینار جو تھے وہ رہ گئے تھے، مجھے خوف ہو گیا کہیں رات میں میری موت واقع نہ ہو جائے اور میں اللہ کے ہاں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں پیسے پڑے ہوں۔ دل کا غنا، بعض بندے ہوتے ہیں نا ان کے پاس ہو یا نہ ہو مستغنی ہوتے ہیں، وہ شو نہیں کراندے کہ ساڈے کول کچھ نہیں، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن لگتا ہے ایسا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس کی تشریح میں آگے کرتا ہوں۔ تو ہم نے آپ کو جس حالت میں بھی تھے، ہم نے آپ کو تنہا، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے آپ کے خلاف، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب 3 حکم اللہ دے رہے ہیں۔ کتنے حکم؟ 3 حکم۔ بہرحال آپ ان یتیموں پر سختی نہ کریں، کیونکہ آپ در یتیم ہیں، پھر آپ نے جو حقوق بیان فرمائے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ خصوصاً عرب کا معاشرہ یتیم بچے کو کچھ نہیں دیتے تھے جب تک وہ تیر تلوار گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑا دوڑانا نہ اسے آتا ہو، اس وقت تک اسے وراثت میں حصہ اے منڈے واسطے اے شرائط سن۔ لڑکی کے لیے شرائط اگر وہ خوبصورت ہوتی تو خود شادی کر لیتے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو اس کا نکاح ہی نہیں کرواتے تھے۔ وہ بیچاری تنگ آ کر کہتی تھی جو میری وراثت ہے وہ رکھ لو، تم میری جان چھڈو، تب جا کر اس کی جان چھوڑتے تھے کڑی شرائط کے ساتھ۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی خدمت کہا یا رسول اللہ میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیموں سے پیار کرنا شروع کر دو اور فقراء کو کھلانا شروع کر دو، اللہ دل کی سختی دور کر دے گا۔ آج اسی دم کم نہیں کرتے، بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں کام ہم یتیموں کو حقارت کی۔ اب یہاں پر فلا تقہر میں حقارت سے دیکھنا، سخت جملہ کہنا، سست کہنا، ان کے بارے میں غلط خیالات ذہن میں لانا، کسی بھی لحاظ سے ان کے بارے میں اپنے اندر شکوک و شبہات کا پیدا کرنا تقہر میں شامل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں۔ فرمایا یتیم کے سر پر جو پیار محبت شفقت سے ہاتھ پیر پھیرتا ہے، سر کے جتنے بال اس کے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اچھا سلوک کیا جاتا، بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو برا سلوک کیا جاتا۔ تو سمجھ میں آ رہی؟ یتیمی، میرے نبی نے یتیمی کاٹی ہے، اس لیے یہاں تک کہا کہ یتیم کا خیال رکھنے کے لیے اگر پتہ چلے یہ بچہ یتیم ہے اپنے بچوں سے پیار نہ کرو، کہیں اسے والدین یاد آ کر اس کی جو ہے دل کی دنیا جو ہے وہ مضطرب نہ ہو جائے۔ ہاں، تو آپ نے سختی نہیں کرنی یتیموں پر، کیا نہیں کرنی؟ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے اپنے خاندان میں سے رشتہ دار ہیں ان یتیم بچوں کا، بے شک کسی کو پتہ نہ چلے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لے، ان کی کفالت کی ذمہ داری لے۔ اللہ کتنا دے گا دیکھو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میری وفات کب لکھی ہے، سب کے بچے یتیم ہونے ہیں کہ نہیں ہونے؟ سب نے ہونے۔ آج ہم کسی کے ساتھ بلائی کریں گے تو کل ہمارے بچوں کے ساتھ بلائی ہوگی۔ فرماتے ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو انسان بوڑھوں کی تعظیم کرتا ہے خالص اللہ کے لیے، کن کی؟ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کے لیے بھی ایک بندہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے بوڑھے کی۔ جوانی میں آپ بوڑھوں کی عزت تکریم کرو، بڑھاپے میں تمہاری جوان عزت اور تکریم کریں گے، جیسا کرو گے ویسا برو گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو آپ مت جھڑکے۔ کس کو؟ سائل کو مت جھڑکے، مطلب
کہ جو واقعی حاجت مند اور ضرورت مند ہیں انہیں جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. دینا ہے تو ٹھیک، ورنہ کیا کہیں، بلاؤ جی معاف کرو. پھر بھی نہیں چھوڑتا تو اگر وہ سختی کرتا ہے تو پھر سختی کی اجازت ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ دامن ہی نہیں چھوڑتے، وہاں پر جان چھڑانے کے لیے وہ لہجہ الگ، لیکن حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، بری نگاہ سے دیکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے. سخت جملہ لہجہ استعمال کرنا بہتر. دینا، جب آپ دے نہیں سکتے تو پھر رویہ بھی برا اسے نہ دیں. جب آپ پیسے نہیں دے سکتے تو برا رویہ بھی نہ دیں. اور جو ہٹے کٹے ہیں ان کا مانگنا حرام ہے. ٹھیک ہے، چونکہ کثرت جو پیشہ ور گداگر ہیں بڑے مسائل پوچھتے ہیں. اب ایک طرف دیکھیں پوری کی پوری فیملیاں جو ہیں کبھی عادت بن جاتی ہے، حالت دیکھیں تب ایسی. اب بندہ روزانہ کماتے ہیں، یعنی پوری فیملی روزانہ کماتی ہے، وہ کھاندے بھی بازار چونو بندہ پوچھے جاندے کدھر نہیں جاتے. میں اس کو اور مالدار کو دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں. مالدار بھی روزانہ ہی کماتا ہے، کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے تب بھی وہ دکان پر بیٹھا. مانگنے والا لاکھوں کماتا ہے تب بھی وہ بازار میں نظر آتا ہے. فرق کی رہ گیا تو آڈے دوں آج. نہ تیرے مال سے عوام کو فائدہ ہوا، نہ مانگنے کے والے کے مال سے خود اس کی ذات کو فائدہ ہوا. چلو ایک مہینہ مانگ لیتا، کپڑے اچھے پہن لیتا، کوئی گاڑی لے لیتا، گھر بنا لیتا، کوئی اپنا سیٹ اپ بنا لیتا کاروبار کا، ہم تو کہتے ٹھیک ہے. روزانہ ہی بازار میں نظر آتا ہے، جدی لت کوئی نہیں ہوگی اتھے یہ صبح انہوں چھڑ کے جاندے رہے اس ویلے، تو عشاء کے بعد جب دیکھا نا رش کوئی نہیں اٹھا کر لے جاتے. یہ مانگتے یہ ہے، عیاشی کوئی اور کرتے. یہ ٹھیکہ ہے کیا ہے؟ اس لیے فرمایا پڑوس والوں کو، کیونکہ پتہ ہے نا یہ پڑوس والا کیا چیز ہے، اس کی مجبوری کیا مجھے پتہ ہے. یہاں میرا صدقہ نفل زکوٰۃ لگے گی اور مجھے ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عمر کے زمانے میں اس طرح کا کوئی مانگتا تو آپ درے لگاتے تھے. اللہ نے تجھے جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، کماؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ ابھی نئے فیشن نکلے ہوئے، جتنی بات کی جائے کم ہے، سب کے سامنے یہ حالات. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بہرحال آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں. کیا کریں؟ اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں. تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ اپنی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہیں. اچھا، اور دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں نیکی کر کے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تو دوسری طرف دوسرے حضرات کہتے ہیں اظہار کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو کیا ہو، ترغیب ہو، وہ بھی کرے. جیسے مجمع میں ایک کھڑا ہو کر کہتا میں 10,000 دینے نے جی مسجد واسطے، ٹھیک ہے، تو دوجا کھڑا ہو جاتا میں 20,000 دینے نے، وہ ترغیب ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ اگر ہاں اس میں نام و نمود نہ ہو، نیت ٹھیک ہوگی، آپ اینٹ پہلی بنیں گے تو پیچھے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے آپ کو سبب بنا کر، وسیلہ بنا کر بہت سارے بندوں کے دل میں ڈالیں گے. بندہ بھی تو سوچتا ہے نا یار وہ ایک دکان ہے وہ 10,000 دے رہا ہے تو میری 4 دکاناں نے تو مینوں 15-20 دین دیا کی تکلیف ہوندی. یہ بھی سوچ آتی ہے، انسان کھڑا ہو جاتا ہے بھائی وہ مجھ سے کم چھوٹا تاجر ہے، وہ اتنے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، مدرسے میں، مسجد میں، جس میں کام میں بھی دے رہا ہے، تو میرے پاس اس سے زیادہ ہے، میں کیوں نہیں دے سکتا. ایک جذبہ ابھرتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا، آپ علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ بیٹھا تھا، آپ نے پوچھا تیری حالت یہی ہے، کچھ اللہ نے دیتا نہیں؟ ان کا یا رسول اللہ مال ریوڑ بھی ہے، بچے بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ کے جسم پر نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کے جسم پر جو اللہ نے نعمت دی وہ نظر آنے چاہیے. وہ اگر اللہ نے آپ کو حالت اچھی دی ہے تو آپ کے کپڑوں سے پتہ چلے اس کی حالت اچھی ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو پتہ چلے کہ اس کی حالت اچھی ہے. یہ نہیں کما لاکھوں روپے رہا ہے اور گھر میں وہیں دال روٹی پک رہی ہے اور گھر والی سے روزانہ لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. کبھی وہ مہینوں میں جا کر یا کسی غم خوشی میں دال اس کے ساتھ ملتی ہے، کیا نام ہے، کوئی بریانی اور گوشت وغیرہ ملتا ہے، ورنہ یہ اسی طرح کنجوس. نہیں، ایسا نہ ہو.
جیسی حالت ہے ویسے اخراجات، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور نعمت کا استعمال صحیح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شکریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، جائز طریقے سے کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اس کی شریعت اجازت دیتا ہے۔ اسراف سے شریعت منع کرتا ہے۔ ہاں شریعت کہتا ہے تھوڑا دوجیاں دے بھی خیال رکھ لو، یہ تہاڈا ہی فائدہ ہے، آپ کا ہی، کیونکہ مشکلات کا کوئی پتہ نہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، آج یہ تو کل یہ، آج اس کے پاس دولت کل اس کے پاس دولت، کہیں اونچ نیچے ہو جائے تو جن کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہے کل وہ برے وقت میں آپ کے کام آئے۔ اس لیے فرمایا کہ جب سالن پکاؤ تھوڑا شوربہ زیادہ رکھو تاکہ پڑوسیوں کو دے سکو۔ یہ سنت میں نے کتنی دفعہ کہا، ہم عہد کریں اس سنت کو ہم زندہ کریں۔ ہاں ایک کہندا ہن رواج مک گیا، میں کیا بابا جی رواج تسا مکایا ہے، رواج نہیں مکیا تسا مکایا ہے، پٹھے رواج اج بھی جاری نے، چنگے جڑی آتا سن وہ ساری ختم کر دیتی ہیں۔ کہندا ہن کوئی کسی دے گھروں ماچس نہیں لیندا، میں نے کہا غلط کر رہے، لینا چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم نے خود ختم کیا ہے، ہم نے کیا کیا؟ اب شرم ہوندی ہے، ہن کی ہوندی ہے؟ اب میں اگر پلیٹ میں میرے دل چ امام ہو کہ میں وہ بوا کھڑکاواں تو پلیٹ پہ شرم آتی، جبکہ نبی کہہ رہا نبی کی بات نہ مانے وہ بے شرم نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ایک پاسے نبی دا فرمان رکھو، اور اچھا دوسری میری بیٹی جائے گی ادھر گلی میں، میری بیوی جائے گی، بھائی نبی کا فرمان ہے دو پڑوسیوں کو چاہے میں دوں، نبی کے فرمان کا مصداق بنوں گا، عمل کروں گا، ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ باغیرت ہوں گا یا بے غیرت بنے گا؟ دوسری طرف بھی دیکھ رہا، تصویر کے دو رخ ہے، اسے بھی دیکھ۔ اب یہ چیزیں ہم نے ختم کی، اس سے محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں پل رہی ہیں، پھر جادو ٹو نہیں ہونے نے اور کی ہونا ہے؟ صاف بات، جب محبتیں ختم ہو گئی تو کیا آئیں گی جی؟ جب فصل نہیں ہوگی کسی زمین میں جڑی بوٹیاں ہی پیدا ہوں گی، نفرت، عداوت، بغض، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ اور بسا اوقات وہ حق بجانب بھی ہوتے ہیں، کیوں؟ انہوں جو لکھاں روپے اللہ نے دیتے ہیں، اس کدی بھی پوچھیا نہیں غلطی نال بھی تہاڈا کی حال ہے؟ انہاں سڑنا ہے، سڑ کے انہاں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ صاف بات ہے، کرنا تو ہے نا، کہ اس طرح ہے کہ اس نے کبھی تک پوچھا ہی تک نہیں ہے، اور ہے بھی مسلمان، ہے بھی رشتہ دار، تو وہ کیا کرے؟ انہاں پھر جادو ہی کرانا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کروانا چاہیے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ مسلمان جادو کی جتنی اقسام ہے ساری کے ساری حرام ہے، ساری کے ساری ناجائز اور حرام ہے، لیکن کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے اچھی حالت دی ہے، اس حساب سے، جس حساب سے ہے اس حساب سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن شہرت، ریا، نمود کے لیے نہ ہو۔ کپڑے اس لیے اچھے پہنے لوگ ویکھن گے تاکہ واہ جی واہ کہو جے کپڑے پائے، اس لیے نہ ہو، یا کسی کو جلانے کے لیے نہ ہو، یا کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ خاندانوں میں عموماً یہی چپکلش چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بیگم نے 4000 کا لیا ہے تو یہ 6000، 8000، 10000 کا لے گا، یہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چاہے 1,00,000 روپے بیگم کے جوڑے پر لگاؤ، 1 روپے کا تمہیں ثواب نہیں ملا اپنے گھر والی پر خرچ کرنے کے، کیونکہ یہ آپ نے مقابلہ بازی میں جوڑا لیا ہے۔ آپ 2000 کا لیتے اور اس نیت سے لیتے یہ میرے گھر والی ہے، میرے گھر والے ہیں، ان پر میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ اس پر ثواب عطا فرماتا۔ انما الاعمال بالنیات، مقابلہ بازی ہمارے ہاں چلتی ہے بس، جی اس نے یہ کیا، اچھا اس 5000 دیتے نے تو تینوں 6000، وہ بیچارہ مرد صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے۔ یہ عورتوں کے میڑے اور تانوں نے مرد کو صبح بیچارہ نکلتا ہے، چھٹی بھی ہو یہ گھر نہیں جاتا، انہوں پتہ ہے کچھ نہ کچھ میرے پلے پہ جانا ہے، پھر نیا آرڈر آ جانا۔ ایسا نہیں، کیونکہ گھر والیوں کے پاس دین نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف، اچھا سب سے زیادہ ماہر PhD کی ہوتی ہے عورتوں نے رسم اور رواج میں۔ رسم اور رواج کے اگر مقابلہ ہو تو عورتوں کا نمبر پہلا، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، انہوں اے جاندہ ساڑی طرفوں، انہوں اے لبدا ہے ساڑی طرفوں، سانو ادھو تو اے لبدا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا انہوں نے پوچھو شریعت کی کہندی ہے، ککھ پتہ نہیں۔ تو ہم اسی لیے کہہ رہا ہوں مستورات کو دین سکھائیں، قرآن کی طرف لائیں۔ جب دین میں لائیں گے مطالبات ختم ہو جائیں گے، جیب خرچے ختم ہو جائیں گے، اضافی پیسے، یہ شاپنگیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔
تو ایک دکان میں بیٹھا تھا، 18,000 انہوں نے وہ بل بنایا. اب وہ بندہ باہر ہے نا، عید کے دنوں آپ کو پتہ رش لگتا ہے، کپڑوں کی دکان تھی. اچھا وہ کوئی 6-7 ہزار دیے، کہندے نا ہن پیسے رل دینا تو پھر دیں گے. میں کیا واہ جی واہ، یہ جو باہر جاتے ہیں یہ بیچارے آتے کیوں نہیں 4-4 5-5 سال. پتہ چلا سارے کپڑوں میں ان چیزوں میں خرچ ہو جاتے. ہلے اس کا لے کوئی نہیں تو اتنے 18,000 چڑھ گیا. اور صرف کپڑیاں دا چڑھا، جڑا کریانہ سٹور دا ہے یا دودھ والا ہے ادھر والا ہے وہ لسٹ کدھر. جب دین نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، جہاں خرچ کرنے چاہیے وہاں نہیں کیا. ایک ہفتے کے بعد نئی شادی ہے تو سب کے جوڑے نہیں ہوتے، اس کی اللہ رسول نے اجازت نہیں دی. کتنے یتیم ہیں اسی طرح ہے، غریب اسی طرح، مانگنے والے اسی طرح. کیوں ہم اپنے اوپر خرچ کرتے جا رہے ہیں اور اس کا حساب دینا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اس صورت کی جو خاصیت ہے وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے. اس مبارک صورت کا ایک مجرب خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ گمشدہ چیز کے واسطے، کس کے لیے؟ گمشدہ چیز کے واسطے اس صورت کی 7 بار تلاوت کی جائے. کتنی بار؟ 7 بار. اور شہادت کی انگلی کا سرا سر کے ارد گرد پھیرا جائے ایسے. اس کے بعد اصبحت فی امان اللہ امسیت فی جوار اللہ یہ پڑھے، اور پھر اس کا الٹ کرے، امسیت فی جوار اللہ اصبحت فی امان اللہ. اور اس کے بعد دستک دے انشاءاللہ گمشدہ چیز. یہ اس کا یہ ترتیب ہے، ایک ہی ہے. ایک اور اس کا وظیفہ ہے، میں بہت سارے لوگوں کو بتایا، کام نہ ملتا ہو، بے روزگاری ہو، کوئی چیز مطلوب ہو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ. کاف پر رکنا ہے. کس پر؟ کاف پر رکنا ہے. یا کریم یا کریم یا کریم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر ربک، کیا؟ ربک، یا کریم یا کریم یا کریم 3 مرتبہ. پھر خیر لک، یا کریم یا کریم یا کریم 3 مرتبہ. یہ ایک ہفتہ یوں پڑھنا ہے. اگر کام نہ ہوا دوسرے ہفتے میں اس کو ڈبل کرنا ہے. 3 کو ڈبل کرے 6 بن جائے گا. ہر کاف پر رک کر 6 مرتبہ. اس سے بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ اس سے ڈبل کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا شروع دن سے کر لے 6 مرتبہ. پہلے دن 6 مرتبہ یا پہلے دن 9 مرتبہ. طاق عدد رکھنا ہے. اور دوسری مرتبہ 18 9 9 18. اور تیسری مرتبہ ہاں جی اس طرح اوپر رکھے گا. انشاءاللہ اس کے 3 ہفتوں کے دوران جتنی بڑی مشکل ہوگی، جس کام کے وہ طلب میں ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ اچھا ہوں اے سانو مشکل لگتا ہے، کرنا ذرا اوکھا لگتا ہے. ایک بار کر لئیے نا اور کام ہوتا ہوا نظر آ جائے تو یقین کرو فری میں ہو جائے گا. وہ تلاوت پر کوئی خرچہ ہے؟ پارا گھر میں پڑا ہے، آخری وہاں سے پڑھ لے. اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 10 منٹ بھی نہیں لگتے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. اتھا کھنا لاہور لے جو تھے ہو جا ڈاکٹر ہے تو ہم گاڑی کا کرایا، وہ ساری چیزیں کرا کے سارا کچھ وہاں لے جاتا. کیوں یقین ہے اتھوں شفا جتنا لاہور جانے میں اور شفا لینے میں یقین ہے، اتنا قرآن پر کر لے، گھر بیٹھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دے دیں گے. یقین کر لے بس. اللہ ہمیں قرآن پر یقین نصیب فرمائے.